أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الذين آتيناهم الكتاب الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے کتاب دی، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً منہم ان میں سے ایک فریق لیکتمون وہ چھپاتا ہے الحق حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں، الحق کہ بے شک حق جو ہے من ربک ان کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن بس آپ نہ ہوں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ یہودیوں کو، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو تمام قسم کی نشانیاں دکھا دیں، یہ لوگ تب بھی مانیں گے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں آپ سے یہ نشانیاں مانگتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، اگر آپ ان کو تمام قسم کے معجزات دکھا دیں تب بھی آپ کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ ضد کی بنا پر، اور آپ بھی ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اپنی خواہشات کے پابند ہیں، وہ اپنی خواہش کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، ان کے سنتوں کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ ان کی اتباع نہیں کریں گے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں کہ وہ بعض خود ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے دین پہ نہیں چلتے، یہودی اور نصرانی خود ایک دوسرے کے دین پہ نہیں چلتے، یعنی اس پر کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا جو قبلہ تھا مسجد اقصیٰ کے اندر، اب یہ قبۃ الصخرہ یہ یہودیوں کا قبلہ، اسی مسجد اقصیٰ کے اندر ہی مشرق کی جانب عیسائیوں کا قبلہ تھا، ایک ہی جگہ ہے لیکن قبلے الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، آپ بھی ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی، بعد اس کے کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ یہودی ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے دشمن، اسی طرح سیدنا میکائیل علیہ السلام کے دشمن، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اگر آپ نے یہ جاننے کے باوجود ان کی پیروی کی، ان کید اللہ من الظالمین آپ ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعے سے امت کو خطاب ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ نبی جو ہے وہ کبھی یہودیوں کی پیروی کیوں کرے گا؟ اللہ کا حکم آئے گا تب جو بھی کام کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے گا نبی۔ یہ امت کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ نے جاننے کے باوجود اگر یہودیوں کی، عیسائیوں کی پیروی کی تو آپ ظالم ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، یہ لوگ جن کو یہ کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے کوئی بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، پہلے عالم تھے یہودیوں کے، لیکن جب اسلام لے آئے، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ بدکار اور زناکار ہو سکتی ہیں لیکن یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ صفات دیکھی، وہ ادائیں دیکھی، وہ عادات دیکھی، وہ اخلاق دیکھے جو تورات کے اندر پڑھے تھے، جو انجیل کے اندر پڑھے تھے، جو تو زبور کے اندر موجود تھے، جو صحائف ابراہیم کے اندر موجود تھے، تو وہ اوصاف پڑھ کر کے یہ پہچان گئے کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ بدکار ہو سکتی ہیں، ہمیں ان پر شک ہو سکتا ہے لیکن اس نبی کی نبوت پر شک نہیں ہو سکتا۔
اسلام لے آئے پھر۔ تو ایسے ہی سارے یہودی، صرف یہ نہیں، سارے یہودی جتنے عالم تھے یہ تو اسلام لے آئے۔ باقی جو تھے ان کو بھی پتہ تھا، ان کو بھی ایسے ہی پتہ تھا، وہ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن مانا نہیں، کیوں؟ ضد کی وجہ سے کہ نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی ہے، نبوت ہماری برادری کے اندر کیوں نہیں چلی۔ یہودی جو تھے یہ سیدنا اس یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے سارے، یعنی سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام، اور میرے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب ان کو ضد یہ تھی کہ جو جس طرح پہلے سے نبوت ہمارے خاندان کے اندر، ہماری اس کے اندر چلتی آ رہی ہے، اسی طرح یہ نبی بھی ہمارے اس میں خاندان میں سے ہوتا، پھر ہم اس کو مانتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ نبی ان کے خاندان میں سے بھی ہوتا تب بھی نہ مانتے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے انبیاء کے ساتھ جو حشر کر چکے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو بالکل یعنی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، سیدنا زکریا علیہ السلام کو چیر دیا، یہی تھے اور کون تھا؟ یہی یہودی تھے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر الگ کر دیا، سیدنا حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو کنویں میں لٹکا دیا، یہی سارے یہودی تھے۔ تو جتنے انبیاء بھیجے گئے انہی میں بھیجے گئے، انہوں نے ان کو شہید کیا، انہوں نے ان کو قتل کیا، انہوں نے ان کو تکلیفیں دی۔ اگر یہ نبی بھی ان کے اندر سے ہوتا تو یہ مانتے تھوڑی، جس طرح دیگر انبیاء کو تکالیف دیتے چلے آئے ہیں ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ نے قریش میں رکھا، اللہ نے اپنی حکمت کے تحت چلایا۔ تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہاں پر اچھا ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ تمام اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، زبور کے اندر موجود، یہودیوں نے پڑھے، عیسائیوں نے پڑھے۔ آپ یہ بتائیں کہ سیرت کے اندر کبھی آپ نے یہ پڑھا ہو کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ نبی جو ہے عالم الغیب نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ صفت ہم نے پڑھی ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ ہم نے، یہودیوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اس نبی کی صفت جو ہے تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ پڑھی کہ نبی عالم الغیب ہوگا، لیکن یہ تو عالم الغیب نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اعتراض انہوں نے ڈھونڈے ہیں، کوشش کی ہے کہ طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں، طرح طرح کے اعتراضات کیے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اگر یہ میرے نبی کی صفت ہوتی، جس طرح کہ آج کل کے بعض نادان لوگ کر بیٹھے ہیں، جاہل لوگ، اگر یہ میرے نبی کی صفت ہوتی تو یہودی اس پر اعتراض کرتے، ان کو تو ایک چھوٹی سی بہانہ چاہیے تھا اعتراض کرنے کا، پھر وہ اس سے پیچھے کیوں بڑھے؟ تو معلوم یہ ہوا میرے نبی کی صفت ہے ہی نہیں عالم الغیب ہونا۔ اسی طرح حاضر ناظر کی صفت، یہودی نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا، بھی ہم نے تورات میں پڑھا تھا نبی جو ہوگا وہ حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہوگا، ہر جگہ پہ موجود ہوگا، لہٰذا اس نبی کے بارے میں آپس میں بیٹھ کر کوئی بات نہ کرنا، ہو سکتا ہے نبی یہاں بھی موجود ہو۔ کبھی کسی یہودی نے کہا ہو ہم جو اس نبی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے ایک جمع گھٹا بنا کر، جب وہ مشورہ کرتے تھے، جب وہ جنگی تدابیر اختیار کرتے تھے، جنگ کے بارے میں سوچتے تھے، تو وہ یہ کہہ سکتے تھے نا بھائی نبی یہاں موجود ہو سکتے ہیں لہٰذا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، وہ ہماری بات سن لے گا۔ اگر نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا تو بنو قینقاع والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ کیسے دے گا؟ جنگ کے میدان کے اندر وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار 350 کا لشکر لے کر واپس کیوں چلا گیا بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں؟ اگر میرے پیغمبر کو پتہ ہوتا کہ یہ آگے جا کر کے اپنی وہ یعنی زہر دکھائے گا، عبداللہ بن ابی جو ہے بغاوت پہ آئے گا یا اپنی منافقت دکھائے گا، تو وہ پہلے سے ہی نہ لے کے چلتے بھی آگے جا کے تو یہ بغیرتی کرنی ہے۔ نبی اگر حاضر ناظر ہوتا یا نبی عالم الغیب ہوتا تو پہلے ان کے مشوروں کو جان جاتا، پہلے ان کے مشوروں کو دیکھ لیتا، اور ان کو کتابوں کے اندر ان کے یہ صفات لکھی ہوتی۔ پہلی کسی کتاب کے اندر اس قسم کی کوئی صفت نہیں ہے کہ نبی جو ہوگا یہ عالم الغیب ہوگا، نبی جو ہوگا یہ حاضر ناظر ہوگا، نبی جو ہوگا وہ ہر وقت جو ہے نا صلاۃ و سلام سننے والا ہوگا، یہ نبی جو ہوگا جو ہر قسم کی اس کو اختیارات دیے جائیں گے، ایسی کسی صفت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہودی ضرور اعتراض کرتے، عیسائی ضرور اعتراض کرتے، ان نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ قرآن بھی کہیں نہیں بتا رہا کہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی خام خواہ کی صفات ہیں جو ہم نے خام خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دی ہے۔
اگر اللہ کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بنا دیتے. اللہ نے نہیں بنایا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کو خام خواہ یہ بنانے والے؟ اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں. ہمیں دین ملا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، ہم تک قرآن مجید پہنچا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچے، میرے پیغمبر کے فرامین پہنچے، ان کے ذریعے سے ہم دین پر چل رہے ہیں. ان میں سے کسی ایسی صفت کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں پر، کسی بھی صفت کا یا رسول اللہ کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا کہ مدد کیجیے ہماری، یا غوث مدد کہنا، سارے شرکیہ نعرے ہیں، سارے شرکیہ نعرے ہیں. اگر یا رسول اللہ مدد سے کوئی کام بنتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر کے مدد کرتے تو اپنے نواسے کی اس پہ کیوں نہیں گئے؟ جس وقت کربلا کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے، میرے پیغمبر وہاں مدد کو کیوں نہیں گئے پھر؟ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا، مدد کرنے والا کہنا، تو وہ وہاں پر کیوں نہیں پہنچے کربلا کے اندر اپنے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے؟ میری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اپنے بیٹے کی مدد کے لیے نہیں گئے. عجیب لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے، عجیب ان کا ذہن سازی کی گئی ہے ان کی. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. تو ہر صفت انہوں نے دیکھی تھی، ہر صفت انہوں نے پڑھی تھی. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نبی جو ہوگا یہ نبی القبلتین ہوگا، کہ یہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اسی طرح مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. انہوں نے یہ صفت بھی پڑھی تھی، یہ نبی جو ہوگا نبی القبلتین ہوگا، دو قبلوں والا نبی ہوگا. اور وہ ہوئی ہے کلی. یعرفونہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتا ہے. ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے. حق کیا ہے؟ کہ زنا اگر کسی نے کیا شادی شدہ نے، اس کی سزا رجم ہے. اگر غیر شادی شدہ نے کیا اس کی سزا جو ہے وہ کوڑے ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ جو بڑا سردار رئیس قسم کا آدمی وہ اگر زنا کر دیتا تو اس کا صرف منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر کے شہر کا چکر لگوا کے اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور اگر کوئی غریب فقیر زنا کرتا اس کو رجم کر دیتے. سارا کچھ اپنے اختیار میں لے رکھا تھا. اب ان سے پوچھتے بھی تم نے یہ کیوں کیا؟ بھائی وہ کہتے ہماری تورات کے اندر ہے. اسی طرح ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کیا گیا. یہودی خود ہی لے کر آئے. انہوں نے کہا بھی ہم جا کے محمد سے فیصلہ کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، یا رسول اللہ، اے محمد، کیونکہ وہ تو رسول تو مانتے نہیں تھے، نبی تو مانتے نہیں تھے. اے محمد، ہمارے دو بندوں نے، ایک عورت ایک مرد نے زنا کیا ہے، تو آپ فیصلہ فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا اپنی کتاب تورات لے کے آئے، ہم اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے. تمہارے دین کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں گے، تمہارے دین کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں گے. وہ کتاب لے آیا. اب اوپر جو لکھا تھا، اوپر جو سطر میں تھا کہ جو زنا کرے اس کا منہ کالا کر کے پہلے اس کو گدھے پر شہر کے چکر لگوائے جائے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو رجم کر دیا جائے، بلکہ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے. اب جو اوپر والی آیت تھی اس نے وہاں پر وہ تو دکھا دی اور نچلی آیت پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا. نچلی آیت پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. عرض کیا رسول اللہ ان کو کہو یہ ہاتھ ہٹائیں، کیونکہ عالم تھے، یہ بھی یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھی یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان سے کہیں کہ یہ ہاتھ ہٹائیں اپنا. جیسے انہوں نے ہاتھ ہٹایا، نیچے وہ آیت رجم تھی کہ پہلے ان کو یہ کیا جائے، گدھے پر سوار کیا کہ منہ کالا کر کے شہر کا چکر لگا جائے، اس کے بعد ان کو رجم کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے جو تمہارا جواب مل گیا ہے، تمہارے دین کے مطابق اس کو رجم کرنا ہے، ہم نے بھی اس کو رجم کرنا ہے، ہمارے دین کے مطابق بھی. شریعت موسوی کے اندر بھی اس کو رجم کرنا تھا اور شریعت محمدی کے اندر بھی اس کو رجم ہے، تو اس لیے ان کو رجم کرنا. وہ حق کو چھپاتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں
ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ نبی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ رسول ہے خدا کا، لیکن مانتے نہیں تھے ضد کی بنا پر، جاننے کے باوجود لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور دوسرے لوگوں سے بتاتے بھی اس سے بچ کے رہنا، یہ نبی نہیں ہے، پتہ ہونے کے باوجود دوسروں کو بتاتے بھی نبی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ الحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو جانتے تھے الحق کیا نام ہے الحق من ربک، کہ یہ جو حق ہے یہ ان کی رب کی طرف سے ہے، الحق من ربک، یہ سارا کا سارا یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کے آنا، رسول بن کے آنا، ان پر قرآن مجید کا نازل ہونا، یہ سارا کا سارا حق ہے، لیکن اے پیغمبر فلا تکونن من الممترین، یہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہہ رہے ہیں کہ الحق من ربک، یہ سارا کا سارا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک میں نہ پڑنا، یہ نہ ہو کہ یہودیوں کی باتوں میں آ کر کے آپ شک میں آ جائیں، ایسا نہ ہو۔ یہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو خطاب دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی کسی باتوں میں آ کر کے شک میں نہ پڑ جانا، اللہ خود فرما رہے الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رب کا کلام ہے، رب کا بھیجا ہوا نبی ہے، رب کی دی ہوئی کتاب ہے، رب کا دیا ہوا دین ہے، اس کے اندر جو بھی شک کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنی آخرت برباد کرے گا، اور کس کا نقصان ہے اس کے اندر؟ اللہ فرماتے ہیں فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی کہ آپ کے دل کے اندر یہ تردد نہ ہو کہ یہودی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ امت کو خطاب ہے، نبی کو نہیں ہے، امت کو خطاب دیجیے کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ نہ آ جائے کہ یہودی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ایسا ہو نہ جائے، پتہ نہیں ایسا نبی ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو کیا نام ہے اس قسم کا یہودیوں نے تو بڑا زور لگایا تھا، یہودیوں نے جس طرح مشرکین مکہ نے زور لگایا، یہودیوں نے بھی ان سے کم نہیں لگایا، انہوں نے بھی بڑا زور لگایا بھی اس کو جو ہے نا ختم کرے، کیوں؟ ان کے ہاتھ سے سرداری جانے والی تھی، جب سارے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت آ جاتے تو سرداروں کو کس نے ماننا تھا، کس نے بنانا تھا؟ ان کے ہاتھ سے سرداری جانے والی تھی، ان کے ہاتھ سے یہ عہدہ جانے والا تھا، وہ ضد کی بنا پر نہ خود مانے اور نہ ہی اپنے ماتحتوں کو ماننے دیے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی ان کو عطا فرما دی، کوئی نہ روک سکا۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے، یہودیوں کے عالم تھے، یہ بھی یہودیوں کے عالم تھے، اسلام لے آئے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اسلام لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی ان کو مل گئی۔ مقدر میں ہدایت مطلب یہ ہے کہ جن نے کوشش کی، کچھ انہوں نے کوشش دکھائی، کچھ اللہ کی رحمت آئی، دونوں مل کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، اور جن نے کوشش کی ہے نہ ہی ماننے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈا، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی کوئی خواہش ظاہر کی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے، اور وہ ویسے کی ویسے مارے مارے پھرتے رہے، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو اللہ یہ فرما رہے الحق من ربک، یہ سارا کا سارا یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔